جو بھی دشمن ہے میرے سلف کا، جل رہا تھا جلا ہے جلے گا۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ آج کی نماز تراویح میں 24واں پارہ مکمل اور 25واں پارہ کا کچھ حصہ پڑھا گیا ہے، جس میں سورہ زمر کی آخری چند رکوع، اسی طریقے سے سورہ مومن جس کو سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے، یہ مکمل سورت، سورہ حامیم السجدہ جس کا دوسرا نام سورہ فصلت ہے، یہ مکمل، اور سورۃ الشورى کی ابتدائی چند آیتیں تلاوت کی گئی ہے۔ میں سورہ زمر سے دو تین جگہ سے دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، چونکہ یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، اور ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہ کو معاف کرے گا یا نہیں۔ اللہ رب العالمین کی رحمت سے اگر کوئی مایوس ہو چکا ہے تو اللہ رب العالمین نے مایوس ہونے سے منع کیا، اور اللہ رب العالمین نے کہا، قل اے نبی آپ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، حد سے تجاوزی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقینا اللہ تمام گناہوں کو معاف کرے گا، انہ هو الغفور الرحیم، وہ اللہ ہی کی صفت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ لہذا بڑا خوش نصیب انسان وہ ہے جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی مغفرت کرا لی۔ اور اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین کے غضب سے، اللہ رب العالمین کے غصے سے، اللہ رب العالمین کی جلالت اور عظمت سے خوف کھاتا ہے، ڈرتا ہے، تو اسے اس آیت کی طرف غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین وہ ہے جو 100 قاتلوں کے گناہوں کو اللہ نے معاف کیا ہے۔ اللہ وہ بخشنے والا ایسا ہے کہ بدکار عورت کے گناہ کو اللہ رب العالمین نے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو وہ اللہ کی صفت غفور الرحیم ہے، لہذا انسان کو اس صفت کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے گناہوں کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت کرا لینی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ایک سب سے بڑے گناہ کا ذکر کیا ہے آیت نمبر 65 میں، سورہ زمر کی آیت نمبر 65 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف اور آپ سے پہلے تمام نبیوں کی طرف وحی کی گئی کہ اگر آپ بھی شرک کیے ہوتے تو آپ کے بھی عمل برباد ہو جاتے اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ یہ خطاب کس سے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، انبیاء علیہ السلام سے ہے، کہ نبیوں کی خدمت اسلام کو پھیلانے میں، توحید کو پھیلانے میں، ایمان کو آگے بڑھانے میں کتنی کوششیں رہی ہوگی۔ تمام نبیوں کو چھوڑ دیجیے، ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں برداشت کی توحید کے لیے۔ جب مکہ والوں نے آپ کو پریشان کیا تو آپ طائف کی طرف گئے، تو طائف والے اور بھی زیادہ آپ کو پریشان کیا ان لوگوں نے،
یہاں تک کہ پتھروں کی بارش برسائی گئی اور پتھر برساتے برساتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم لہو لہان ہو گیا، آپ کے جسم سے خون بہنا شروع ہوا، جس کی وجہ سے آپ کے جسم سے خون بہتے ہوئے جوتے کی طرف آ پہنچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی۔ شیب ابی طالب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً 3 سال تک قید اور بند کر دیا گیا، جہاں سے لوگ کھانے پینے کے لیے تڑپ رہے تھے، درخت کے چھالے کھا رہے تھے اور پتے کو چوس رہے تھے، چمڑے کو بھگا بھگا کر کے چوس رہے تھے۔ کس کے لیے؟ اسلام کی اشاعت کے لیے۔ لیکن ذرا غور کیجیے، اللہ کے رسول سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے نبی، اگر آپ بھی شرک کیے ہوتے تو آپ کی یہ ساری محنتیں رائے گا اور برباد ہو جاتے اور آپ جہنمی میں سے ہو جاتے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی ہے۔ تو ہم اور آپ کون سے کھیت کی مولی ہیں کہ ہم اور آپ اگر شرک کریں تو اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ آج شرک کے مختلف ہمارے اور آپ کے درمیان میں راستے لگائے ہوئے ہیں۔ آج ہر بچے کے گلے میں تعویذ نظر آتے ہیں، اگرچہ یہ شرک اصغر ہے، لیکن یہ شرک اصغر، یہ چھوٹا شرک بڑے شرک کا دروازہ کو کھولتا ہے، کیونکہ جب ایک انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے، اعتماد اور بھروسہ رکھتا ہے کہ یہ تعویذ ہی مصیبت کو ٹالنے کا ذریعہ ہے، تو پھر وہ شرک اکبر بڑا شرک میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے درختوں میں، ہمارے عقیدوں میں، ہمارے گاڑیوں میں یہ سب تاگے، رسی اور کیا نہ جانے کدو شکر اور کیا کیا ہم ڈال دیتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ سب شرک ہے۔ اگر ہم ایسا عمل کریں گے تو ہمارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ بتایا ہے کہ تمہارے اعمال برباد صرف نہیں ہوں گے بلکہ جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 67 میں فرمایا ہے وما قدر اللہ حق قدری۔ اس آیت کی تفسیر میں صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث آتی ہے کہ ایک یہودی عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یہودی عالم، اور آ کر کہنے لگا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین آسمانوں کو ایک انگلی پر رکھے گا، زمینوں کو ایک انگلی پر رکھے گا، درختوں کو ایک انگلی پر رکھے گا، بھیگی ہوئی تری زمین کو ایک انگلی پر، یعنی سمندری علاقے کو اللہ رب العالمین ایک انگلی پر رکھے گا، اور دیگر تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھے گا، اور اللہ رب العالمین کہے گا کہ آج بادشاہت میرے لیے ہے، کون ہے جو اس کی بادشاہی اس کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، مسکرائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسی آیت کی تلاوت کی وما قدر اللہ حق قدری۔ لوگوں نے اللہ کی جس طریقے سے قدر کرنی چاہیے اس طریقے سے قدر نہیں کی۔ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، اور پوری زمین اللہ رب العالمین کے ہاتھ، اللہ رب العالمین کے مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور پورے تمام آسمان لپٹے ہوئے سمٹے ہوئے اللہ رب العالمین کے سیدھے اور دائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے ان چیزوں سے جو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین قیامت کے دن زمین کو اپنے مٹھی میں رکھے گا، آسمان کو لپیٹ لے گا، سمیٹ لے گا، اپنے داہنے ہاتھ میں پکڑ لے گا، اور اللہ رب العالمین کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ آج کون ہے جو بادشاہ ہے؟ زمین میں تھوڑی دیر کے لیے ایک انسان 5 سال کے لیے حکومت کرتا ہے، میں اس ملک کا بادشاہ ہوں۔ اللہ رب العالمین تمام بادشاہوں سے کہے گا کہ آج بادشاہت کس کی ہے؟ پھر اللہ خود جواب دے گا، ہر انسان سہما ہوا ہوگا، ڈرا ہوا ہوگا، لرزا ہوا ہوگا، اور انسان کانپ رہا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کہے گا للہ الواحد القہار، آج بادشاہت، آج حکومت کسی اور کے لیے نہیں بلکہ ایک اللہ کے لیے جو زبردست ہے، جو تنے تنہا ہے، اسی اللہ رب العالمین کے لیے۔ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں جائیں گے تو جانے
کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ جنتیوں کو کس طریقے سے جنت میں لے جایا جائے گا اور جہنمیوں کو کس طریقے سے لے جایا جائے گا، اور جنت اور جہنم میں کس طریقے سے جہنمیوں اور جنتیوں کا استقبال ہوگا، اللہ رب العالمین نے چند آیتوں میں تقریباً آیت نمبر 69 سے 75 میں اللہ رب العالمین نے دونوں قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا۔ زمر جو سورہ زمر ہے، زمر کا مطلب ہوتا ہے ایک جماعت۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ کافروں کی جماعت کو جہنم کی طرف ہانک کر لے جایا جائے گا، حتیٰ اذا جاؤہا، یہاں تک کہ وہ جہنم کے قریب پہنچ جائیں گے، فتحت ابوابہا، جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وقال لہم خزنتہا، اور جہنم کے پہرے دار کہیں گے الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے، کیا کوئی رسول نہیں آئے تھے؟ قالوا، وہ جواب دیں گے، جہنمی جواب دیں گے بلا، کیوں نہیں آئے تھے، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن کافروں پر جو حد کا جو عذاب ہے وہ ثابت ہو چکا ہے۔ تو یہاں پر جہنم کے جو پہرے دار ہوں گے، واچ مین ہوں گے، وہ سوال کریں گے جہنمیوں سے تم اس جہنم کے دروازے تک کیوں آئے؟ کیا تمہارے پاس کوئی رسول، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے اور اس دن کے خوف سے تمہیں ڈراتے؟ تو جواب دیں گے آیا تھا لیکن ہم نے نہیں مانا۔ اور اسی طریقے سے قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین، کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ، اور یہ تکبر کرنے والوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے، یہ فرشتے کہیں گے۔ اور جنتیوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور جو اپنے رب سے ڈرے انہیں لے جایا جائے گا جہنم کی جنت کی طرف، جماعت کی جماعت، حتیٰ اذا جاؤہا، یہاں تک کہ وہ جنت کے دروازے کے قریب پہنچ جائیں گے، وفتحت ابوابہا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وقال لہم خزنتہا، اور اس کے پہرے دار جو جنت کے پہرے دار ہیں وہ کہیں گے سلام علیکم طبتم، یعنی تم پر سلامتی ہو، تمہیں خوش آمدید ہے، فادخلوها خالدین، تم اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ تو اس طریقے سے استقبال کریں گے جنتی پہرے دار۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اب جنتی جنت میں داخل ہونے کے بعد کیا کہیں گے؟ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچ کر کے دکھایا ہے۔ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور جنت کی زمین کا ہمیں وارث بنایا ہے، ہم جہاں چاہے رہیں گے۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کیا ہی بہتر بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر جنتیوں کا بھی ذکر کیا ہے، جہنمیوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ جب جہنمی آئیں گے تو جہنمی کے جو داروگے ہوں گے اور پہرے دار ہوں گے، وہ لوگ دھتکاریں گے اور ڈانٹیں گے، جبکہ جنتی کے جو پہرے دار ہوں گے وہ انہیں سلام کریں گے اور خوش آمدید کریں گے اور کہیں گے کہ تم جنت میں امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جس دن حساب و کتاب اللہ رب العالمین کرے ہمارے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے، اور جنتی لوگوں میں اللہ رب العالمین ہمارا شمار فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔